अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरह सजदा की आयत नंबर 12 से हम अपने दर्स कुरान का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसको सही समझने और समझाने की तौफीक दे और फिर हमारे अमल का हिस्सा बन जाए। आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इससे पहले हमने जाना कि वो लोग जो ज़िंदगी में हक़ से इनकार करते हैं, अल्लाह के अहकाम को नहीं मानते और वो रोज़े महशर अल्लाह की मुलाकात के से भी मुनकिर हैं, अल्लाह की मुलाकात का भी वो इनकार करते हैं। उनका क्या कहना था कि वो मरने के बाद मट्टी में मिल जाएंगे तो फिर उनको क्या नए सिरे से पैदा किया जाएगा। तो इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को क़यामत का मंज़र दिखाया है कि जब वो क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वलो तारा, काश के तू देखे, ईज़िल मुजरिमूना, जब गुनहगार, नाकिसू, झुकाए हुए होंगे, रूसीम, सर अपने, इंद रब्बिहिम, अपने रब के सामने, यानी निहायत शर्मिंदगी और ज़िल्लत के साथ जब वो अपने रब के सामने अपने सरों को झुकाए हुए होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में हक़ का इनकार किया, तो आज वो अपनी गुमराही पर नादिम होंगे और उस दिन सब कुछ अपनी आँखों से देख लेंगे। दुनिया में वो शेर बने फिरते थे, उनको अपनी ताकत पर और अपनी जवानी पर या अपने स्टेटस पर बड़ा मान था। वो कुरान के हुक्मों को और अल्लाह के अहकामों को, हक़ को, सच को कबूल करना उन अपनी तौहीन समझते थे। आज जब सब कुछ क़यामत का मंज़र अपनी आँखों से देखेंगे तो ज़िल्लत और शर्मिंदगी के साथ उनके सर झुके हुए होंगे, अपने गुनाहों का इतराफ़ करेंगे, लेकिन उस दिन उनका इतराफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं करेगा। उनकी तौबा कबूल नहीं होगी क्योंकि आजमाइश का वक्त ख़त्म हो चुका होगा। ईमान की असल कदर ये है कि इंसान गैब पर ईमान लाए। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन कुफ़ार सख्त नदामत में मुब्तला होंगे, मगर उनका ईमान लाना उस वक्त उनको कोई फ़ायदा नहीं देगा क्योंकि आखिरत दारुल जज़ा है, दुनिया दारुल अमल है। और उस वक्त उनकी क्या ख्वाहिश होगी, रब्बना अबसरना, ए हमारे रब, देखा हमने, व समेना, और सुना हमने, फर्जिना, बस हमको भेज दे, बस हमको वापस दुनिया में भेज दे, नामल स्वालिहन, हम अमल करेंगे अच्छे। यानी उस वक्त उन्होंने जब सारा मंज़र अपनी आँखों से देख लिया तो फिर वो दुनिया में आने की ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम दुनिया में वापस जाएं और नेक अमल करें। इन्ना मूक़िनून, बेशक हम यकीन लाने वाले हैं। वो उस वक्त यकीन कर लें जब पानी सर से गुज़र चुका है, तो उस वक्त उनका यकीन करना उनके कोई काम नहीं आएगा। इब्न कसीर भी इस बात को इस तरह बयान फरमाते हैं कि वो दुनिया में वापस जाने की दरख्वास्त करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, मगर उस वक्त तौबा और वापसी का मौका ख़त्म हो चुका होगा। तो पता चला कि ईमान और अमल का वक्त दुनिया में है, आखिरत में नहीं है। तो जो भी करना है हमें वो इसी ज़िंदगी में, इसी दुनिया में करना है। अभी मौका है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हिदायत के रास्ते को अपनाएं, हक़ को अपनाएं कि रोज़े महशर अल्लाह के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। सूरत मरियम में भी इसी तरह का मज़मून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि जब हमारे पास आएंगे तो खूब सुनते और देखते होंगे, तो उस वक्त का तो देखना, सामईन, और सुनना किसी के भी कुछ काम नहीं आएगा और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को वापस भेजेगा। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वलो शेना, और अगर हम चाहते, ला आते ना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी, लेकिन मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है, मेरी तरफ से ये बात साबित हो चुकी है
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اللہ نے اس دنیا میں رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں، اور رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے حق کو واضح کر دیا۔ اب جو اپنی مرضی سے گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ کا فیصلہ تو عدل پر مبنی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذاتی علم سے یہ جان لیا ہے کہ کوئی کیا کرنے والا ہے، کون انسان کیا کرنے والا ہے۔ یہ جان کر لکھ لینا، یہ ہے تقدیر۔ یعنی قرآن تو ایسی کتاب ہے جس سے متقیوں کو ہدایت ملتی ہے۔ سیدھے رستے پر جو چلتے ہیں اور اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، قرآن سے ان کو ہدایت ملتی ہے، اور جو ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آنکھ، کان، دل بنائے کہ انسان عقل سے کام لے، سوچے سمجھے اور اپنے لیے بہتر راستے کا انتخاب کرے، اللہ کا حق ادا کر کے دنیا سے جائے۔ تو اس وقت ہم سب امتحان میں ہیں، ہم سب آزمائش میں ہیں، دونوں راستے ہمارے سامنے کھلے ہیں، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا۔ جو جس راستے پر جانا چاہے، جس کو اپنائے، وہ اس کی اپنی ذاتی خواہش ہوتی ہے، اس کی اپنی ذاتی طلب ہوتی ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ تو سب سے کیا ہے کہ وہ سب کو رزق دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کسی کو، چیونٹی کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ کالے پہاڑ کے اندر کالی چیونٹی ہے تو اس کو بھی وہ رزق دیتا ہے، لیکن ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام قرطبی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو حق و باطل کو واضح کر دیا ہے، پھر جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو سامعین، ہدایت کا راستہ کھلا ہے، مگر اسے اختیار کرنا انسان کی ذاتی ذمہ داری ہے، انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی تو قدرت کاملہ ہے۔ یہاں پر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ بیان فرمائی ہے کہ جہنم کو انہی لوگوں سے بھروں گا جنہوں نے دنیا میں حق کا انکار کیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، لیکن ایمان کی سلامتی کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ ہم سب نے اپنا ایمان خود بچانا ہے۔ اگر انکار کریں گے تو اس کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا ہے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، فَذُوقُوا، بس چکھو۔ کس بات کے چکھنے کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں؟ آگ کو، کہ اب آگ کے مزے کو چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا۔ تم اس بات کو بھول گئے تھے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو آج اس منظر کو دیکھ لو اور آگ کے مزے چکھو۔ اِنَّا نَسِینَکُم، بے شک ہم بھول گئے تم کو۔ تو مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان پر اس دن اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، ان پر اللہ اپنی رحمت نہیں کرے گا، ان کو عذاب میں چھوڑ دے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور جو کم وَذُوقُوا، اور چکھو، عذاب الخلدی، ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ تم جو عمل کرتے تھے۔ یہ عذاب تمہیں خام خواہ میں نہیں دیا گیا، اس عذاب میں تمہیں خام خواہ میں نہیں ڈالا گیا، تم اللہ کی رحمت سے ایسے دور نہیں کیے گئے، بلکہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو تم نے دنیا میں کیا عمل، آج اس کی جزا پاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس عذاب کا مزہ چکھتے رہو، اس عذاب میں پڑے رہو۔ امام ابن کثیر کے نزدیک کہ انہوں نے دنیا میں آخرت کو فراموش کر دیا تھا، حق کو جھٹلایا تھا، اس لیے وہ آج عذاب میں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ آخرت کو بھلا دینا انسان کو گناہوں اور تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو جس نے بھی دنیا میں آخرت کے انجام کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزاری، اس کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ زندگی جس نے بغیر سوچے سمجھے گزاری، بغیر انجام کو سامنے رکھے
گزاری وہ خود کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے جہنم میں جانے والوں سے کہا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اس لیے آج تم عذاب کا مزہ ہمیشہ چکھتے رہو۔ سورۃ جاثیہ میں آتا ہے کہ روز قیامت ان جہنمیوں سے کہا جائے گا آج ہم تم کو بھلا رہے ہیں جس طرح تم آج کی اس ملاقات کو بھولے رہے۔ تو کسی بھی انسان کی اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ رب العزت کی ہر طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کی ملاقات کا منکر رہے، یا اس کی ملاقات کا وہ اپنے اقرار نہ کرے کہ مجھے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ان نعمتوں کا حساب کتاب بھی دینا ہے، اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دے تو سامعین نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارا ہی برا ہوگا، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا بہتر استعمال کریں، ان کا شکر ادا کریں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں اور آخرت کی فکر کریں، موت کو یاد رکھ کر گناہوں سے بچیں، تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ آخرت کو بھلانے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے قرآن میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔